ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کو برصغیر میں بھیجا تھا کہ وہ وہاں جائے اور کوئی ایسا منصوبہ پیش کرے سیاسی مسائل کے حل کے لیے کہ جس سے مسائل حل ہو سکیں اور برصغیر کے لیے ایسا آئین یا دستور بنایا جا سکے، ایسا انتظام بنایا جا سکے جس کی وجہ سے جو خانہ جنگی کا ماحول برصغیر میں بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس 1945 جون میں بلائی۔ اس میں مختلف سیاسی رہنماؤں کو، مختلف سیاسی پارٹیوں کو، مختلف لیڈرز کو انوائٹ کیا، لیکن وائسرائے لارڈ ویول جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا کہ تمام سیاسی لیڈرز کو کسی ایک آئینی دستور پہ متفق کر سکے۔ تو اس طرح ویول نے جو پلان بنایا تھا سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور نہ ہی کابینہ مشن پلان جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکا تھا۔ چنانچہ برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کر بھیجا۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن برصغیر کا گورنر جنرل بن کے آیا اور اسے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جائے برصغیر میں اور وہاں پہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سمجھوتا کروائے اور کسی ایک سیاسی منصوبے پہ انہیں متفق کرے تاکہ برطانوی حکومت جو ہے ایک صحیح انتظام برصغیر میں لے کر چل سکے اور امن اور سکون والا ماحول جو ہے وہ بن سکے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر میں آ کے کانگریسی اور مسلم لیگی رہنماؤں سے بہت سی ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے درمیان قائد اعظم نے خاص طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی توجہ ان لڑائیوں، ان خانہ جنگی کے حالات کی طرف کروائی جس کا مرکز اس وقت برصغیر بنا ہوا تھا، اور قائد اعظم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فسادات، یہ خانہ جنگی کا ماحول ختم ہو جائے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ برصغیر کو دو آزاد مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک پاکستان اور دوسری انڈیا۔ وائسرائے نے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کیے تھے، کانگریس سے اور دوسری جو یونینسٹ پارٹی تھی، دوسری سیاسی پارٹیاں جو موجود تھیں، تمام پارٹیوں سے ملاقات کے بعد وائسرائے نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ملک کو تقسیم کر دیا جائے تاکہ ملک کا نظم و نسق جو ہے عوام کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ تجویز جب پیش کی تو کانگریسی لیڈر جو ہیں وہ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ کانگریسی لیڈر ہمیشہ متحدہ قومیت کی بات کرتے تھے اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان، ہندو اور دوسری قومیں جو ہیں وہ برصغیر میں ایک ہی ملک میں ایک قوم بن کے رہیں۔ اس پہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی بات کی تو کانگریسی لیڈرز نے اس پہ بہت زیادہ خفگی کا اظہار کیا، بہت ناراض ہوئے، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی 3-4 ہفتوں کے اندر اندر کانگریسی لیڈروں کو منا لیا تھا۔ پنڈت نہرو نے جو ہے اس پہ کیا کہا تھا، تقسیم کی پیشکش کانگریس اپنی طرف سے نہیں کر سکتی، اگر وائسرائے تقسیم کے اصول پر اپنا پلان بنائے اور اسے نافذ کرنا چاہے تو ہم بامر مجبوری اسے منظور
کر لیں گے. یعنی کہ کانگریس نہیں چاہتی کہ تقسیم ہو، لیکن اگر وائسرائے کا یہ منصوبہ ہے، یہ اصول ہے، اس اصول کو وہ اپنانا چاہتا ہے، اسے نافذ کرنا چاہتا ہے، تو ہم مجبوری کے تحت اس فیصلے کو مان لیں گے. پٹیل سے ملاقات کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن بہت خوش تھا، اور اس نے آ کے اپنے اسٹاف سے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے. ان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک نقطے پہ متفق کرنے آیا تھا. مسلم لیگ پہلے ہی چاہتی تھی کہ برصغیر کو 2 مملکتوں میں تقسیم کر دیا جائے، اب کانگریس کو بھی اس نے منا لیا تھا، تو اسی لیے اس نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے میدان مار لیا ہے. یہ شخص جو کانگریس کا مرد آہن سمجھا جاتا ہے کون تھا؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل تقسیم ملک پر راضی ہے. سردار پٹیل جو ہے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کے جو غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ پاکستان کی تحویل میں نہیں دیے جائیں گے، بلکہ انڈین یونین کے اندر شامل کیے جائیں گے. انڈین یونین مطلب وہ علاقے جنہیں ملا کر انڈیا بنایا جائے گا، بھارت بنایا جائے گا، اس میں شامل کیے جائیں گے. اب اپنے مذاکرات کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے باقاعدہ طور پہ اپنا ایک منصوبہ جو ہے واضح کیا تھا، جسے ماؤنٹ بیٹن پلان کہتے ہیں. اب اس منصوبے کو بنانے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس منصوبے کو منظوری کے لیے لارڈ اسمتھ سر جارج ایبل کی مدد سے برطانوی حکومت کے پاس بھیجا، اور برطانوی حکومت نے اس میں کچھ زیادہ تبدیلیاں نہیں کی اور ماؤنٹ بیٹن پلان جو تھا اسے منظور کر لیا تھا، اور اس کی منظوری کی اطلاع وائسرائے کو ایک تار کے ذریعے دی گئی تھی. اس منصوبے کے تحت کیا اعلان ہوئے تھے؟ سب سے پہلا اعلان ہوا تھا کہ انگریز ہندوستان کی حکومت سے 15 اگست 1947 کو دستبردار ہو جائیں گے. یعنی کہ 15 اگست 1947 کے بعد انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور انڈیا اور پاکستان 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. برصغیر ملک کو 2 خود مختار حصوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے گا. تھرڈ جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ پنجاب اور بنگال کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کر کے مسلم اکثریت کے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کو دے دیے جائیں گے، اور غیر مسلم اکثریت کے علاقے جو ہیں وہ ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے. کیونکہ پنجاب اور بنگال جو ہیں ایسے علاقے تھے کہ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو ہے صرف مسلم اکثریت ہے یا صرف ہندوؤں کی اکثریت ہے. وہاں پہ کچھ حصے ایسے، پنجاب میں کچھ حصے ایسے تھے جہاں یہ وسیع جو ہیں صوبے تھے، اور یہاں کچھ حصے ایسے تھے جہاں مسلم اکثریت میں تھے، اور کچھ حصے ایسے تھے جہاں ہندو اکثریت میں تھے. تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، بنگال کو بھی، اور ایک حصہ پاکستان کو دے دیں گے. پنجاب کا ایک، بنگال کا ایک حصہ پاکستان کو دے دیں گے، اور اسی طرح بنگال کا ایک حصہ انڈیا کے پاس ہوگا اور پنجاب کا ایک حصہ انڈیا کے پاس ہوگا. اور یہ واضح کر دیا گیا تھا، جیسے اوپر کہا گیا تھا، کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا کام جو ہے اس کی تکمیل ایک کمیشن کے ذریعے کی جائے گی، اور ایک حد بندی کمیشن جو ہے باقاعدہ طور پر بنایا جائے گا جو بنگال اور پنجاب کو تقسیم کرے گا. اس کے علاوہ صوبہ سرحد اور آسام کے ضلع سلہٹ جو ہے اس کی تقسیم، یعنی کہ یہ کس کے حصے میں آئیں گے، پاکستان یا انڈیا میں سے کس کے حصے میں آئیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے استصواب رائے کے ذریعے کیا جائے گا، کہ عوام کی رائے لی جائے گی. عوام ووٹنگ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو عوام جس ملک کے حق میں فیصلہ دے گی ان کو اس علاقے کو اس ملک کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور بعد میں جب صوبہ سرحد اور آسام کے ضلع سلہٹ میں استصواب رائے کروایا گیا تھا
تو دونوں علاقوں نے بھاری اکثریت میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ اسی طرح بلوچستان کی رائے جو ہے کس طرح لی گئی تھی، شاہی جرگے کے جو ممبر تھے، میونسپل کے کمیٹیوں کے منتخب شدہ جو ممبران تھے، ان کے اجلاس کروائے گئے تھے اور اس طرح جو ہے اجازت لی گئی تھی۔ عبوری عرصے کے دوران، عبوری عرصہ جو تھا جب دونوں مملکتیں جو ہیں ان کے ابھی اپنی حکومت سنبھال رہی ہوں گی، تو ان کا گورنر جو ہے جنرل مشترک ہوگا اور موجودہ گورنر جنرل جو ہے اس حیثیت سے اس کا تقرر کیا جائے گا۔ کانگریس نے جتنی تجاویز تھیں ان کو ایز اٹ از قبول کر لیا تھا، اس میں کوئی چینج نہیں مانگا تھا۔ اور آخری تجویز کے بارے میں کانگریس کی رائے تھی کہ کانگریس کو بہت خوشی ہوگی کہ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ مشترکہ حیثیت سے انڈیا اور پاکستان دونوں کا جو ہے وہ گورنر جنرل بنے گا، دونوں حکومتوں کو اس کے تجربے سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن مسلم لیگ پاکستان نے اس مشورے کو نہیں مانا تھا اور مسلم لیگ نے کہا تھا کہ ہم ایسے شخص کے ہاتھ میں جو ہے پاکستان کی شہرگ نہیں دے سکتے جو کھلم کھلا نہرو اور کانگریسی لیڈروں کی دوستی کا دم بھرتا ہے اور ان کی طرفداری کرتا ہے۔ کیونکہ مسلم لیگ نے اس تجویز کو نہیں مانا تھا تو اس وجہ سے بعد میں جو ہے مشترکہ گورنر جنرل کی جو تجویز تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ 2 جون 1947 کو دہلی کے وائسرائے لیگل لاج میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ہے 7 لیڈروں کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں سب نے ماؤنٹ بیٹن پلان کی رسمی منظوری دے دی تھی اور پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اگر اس کے شرکا کی بات کی جائے تو کانگریس کے پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ جے بی کرپلانی اور مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، سکھ لیڈر جو تھے سردار بلدیو سنگھ جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اور بعد میں انہوں نے اس کانفرنس کے شرکا نے اپنی رضامندی کے بارے میں برطانوی حکومت کو بھی اطلاع کر دی تھی، انہیں بتا دیا تھا۔ 3 جون کی شام کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد علی جناح، سردار بلدیو سنگھ، ان تمام لیڈروں نے آل انڈیا ریڈیو پر یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ تقاریر کی تھیں اور جو تقسیم ہند کا فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کو 2 ممالک میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ پنڈت نہرو کی تقریر جو تھی وہ بہت بجھی بجھی تھی اور روایتی طور پہ وہ جیسے خوش مزاج طریقے سے جو تقریر کرتے تھے ویسا نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو۔ لیکن قائد اعظم کے لیے یہ دن فتح کا تھا، کامرانی کا تھا۔ انہوں نے اپنے دلائل کے ذریعے جو ہے مخالفین کو آمادہ کر لیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور ان کی تقریر میں الفاظ جو ہیں انتہائی جچے تلے تھے اور وہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قوم کے اذہان پر جاگزین ہوتا جا رہا تھا۔ جب قائد اعظم نے اپنی تقریر کے آخر میں پاکستان زندہ باد کہا تو ملت اسلامیہ کے افراد جہاں جہاں تھے انہوں نے اس نعرہ ہائے مسرت کو بلند کیا تھا اور سنا تھا۔ جیسے کہ اوپر بات کی گئی تھی کہ پنجاب اور بنگال جو ہیں ان صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، پنجاب کا ایک حصہ انڈیا کو اور ایک پاکستان کو مل جائے گا اور بنگال کا بھی اسی طرح۔ تو ان دونوں صوبوں کی تقسیم کے لیے حد بندی کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا تاکہ ان دونوں صوبوں کو تقسیم کر کے نئی سرحدیں جو ہیں وہ قائم کر دی جائیں۔ تو ان دونوں صوبوں کو تقسیم کرنے کے لیے 2 حد بندی کمیشن قائم کیے گئے تھے اور ان دونوں کمیشنوں کا سربراہ جو ہے ایک برطانوی قانون دان تھا جو سر سائرل ریڈ کلف جن کا نام تھا۔
اسی وجہ سے اس باؤنڈری کلف کو اس باؤنڈری کمیشن کو ریڈ کلف ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی تقسیم کے لیے اس کمیشن کے جو ممبر تھے، پاکستان کی طرف سے جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر تھے، اور بھارت کی طرف سے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ جبکہ بنگال کی تقسیم کے لیے کمیشن کے جو ارکان تھے، پاکستان کی طرف سے جسٹس ایس سی رحمان، جسٹس ابو صالح محمد اکرام تھے، اور بھارت کی طرف سے جسٹس سی سی بسواں اور جسٹس مکرجی تھے۔ اگر اس حد بندی کمیشن کے نتائج کو دیکھیں جو حد بندی کی گئی، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ریڈ کلف نے انتہائی بددیانتی اور ناانصافی سے کام لیا تھا۔ بہت سے پنجاب اور بنگال کے ایسے علاقے تھے جس میں مسلم اکثریت تھی، وہ علاقے جو ہیں بھارت کو دے دیے تھے، اور وہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کی علاقے کے ساتھ متصل بھی تھے، لیکن ریڈ کلف نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ وہ علاقے بھارت کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کمیشن میں 2 شرائط رکھی گئی تھی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان علاقوں میں اکثریت کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا پھر غیر مسلموں کی ہے، اور سیکنڈ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ علاقے پاکستان کے ساتھ علاقائی طور پر متصل ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ۔ تو دونوں طریقوں سے جو ہے ناانصافی کی گئی تھی۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو براعظم کے مسلم اکثریت والے جو علاقے تھے، وہاں پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست جو ہے معرض وجود میں آئی تھی۔ یہ ریاست جو ہے قائد اعظم کی مخلصانہ قیادت اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اغیار کو، دشمنوں کو ان کے آگے جھکنا پڑا تھا، اور آخرکار مسلمان ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس نوزائیدہ مملکت کے گورنر جنرل جو ہیں وہ قائد اعظم مقرر ہوئے تھے، اور ان کے دستے راست، ان کے ساتھی لیاقت علی خان جو ہیں وہ پہلے وزیر اعظم بنے تھے، اور اس طرح مسلمان جو ہیں ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، غلامی سے انہیں آزادی مل گئی تھی، اور اب آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آزاد ملک میں رہ کر آزادی سے اپنی ترقی کے لیے کام کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔